بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ۔ یوٹیوب چینل سے قاری محمد ریاض قریشی کا سلام۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پاکستان میں اور پاکستان سے باہر رہنے والوں کے لیے ہم دعا گو ہیں کہ اللہ پاک آپ کی روحانی، جسمانی، اندرونی، بیرونی بیماریاں دور فرمائے، آمین۔ جی ہاں ناظرین، جو بھی آپ کمنٹس میں لکھتے ہیں، آپ بیمار ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو صحت دے۔ اگر آپ کی کوئی حاجت ہے تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ وہ حاجت آپ کی پوری کرے اور آپ کو دلی سکون عطا فرمائے، کیونکہ بے روزگاری بہت زیادہ بڑھ گئی ہے، تو اللہ تعالیٰ آپ کے لیے روزگار کا بندوبست کر دے۔ اللہ اکبر۔ بہت سے لوگ میرے پاس آتے ہیں، 25-26 سال ہو گئے ہیں مجھے آستانے میں بیٹھتے ہوئے، تو 25-26 سال سے بہت سے لوگ ایسے نوجوان آئے ہیں جو کہتے ہیں جی شاہ جی ہمیں کچھ دے دیں، ہمیں کچھ دے دیں۔ بھئی شاہ جی کیا دیں؟ بتائیں کیا دوں؟ کہ جی کوئی موکل دے دیں، کوئی چیز دے دیں کہ ہمارے کام کریں، یا کوئی عمل ایسا بتائیں کہ ہم کسی کی قبر پہ جائیں، ہم یہ پڑھیں تو قبر والے سے ہم کلام ہو، آواز آئے۔ کوئی ایسا عمل بتائیں، کچھ پوچھنا ہو بہت سے، لیکن ہم یہ نہیں بتاتے۔ لیکن کیونکہ اتنا سوال ہو گئے کرتے ہوئے، آخر میں نے یہ سوچا کہ چلو کیوں نہ سب کو ہی وظیفہ بتا دیں، کو جس کی ہمت ہے وہ کر لے۔ ہمیں تو لوگ کہتے ہیں نا جی کہ آپ نذرانہ لیتے ہیں تو آپ یہ کرتے ہیں یا وہ کرتے ہیں، تو دیکھو تو صحیح، ذرا پھر کر کے دیکھو، اس میں پھر لگ پتہ جائے گا آپ کو کہ ہم کس مرحلے سے گزرتے ہیں اور ہم نے کیا کیا مصیبتیں اٹھائیں، پریشانیاں اٹھائیں، دن رات ایک کر کے تب جا کے اس مقام پہ پہنچے کہ آج ہم آپ کے سامنے مخاطب ہیں اور آج دنیا جانتی ہے۔ تو آج ہم آپ کے لیے جو وظیفہ لے کر آئے ہیں، وہ وظیفہ کیا ہے کہ بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں روحوں سے بات کرنی ہے، روحوں کو کیسے حاضر کیا جائے۔ مثال کے طور پہ آپ کے والدین ہیں، بھائی ہے، بہن ہے، کوئی رشتہ دار عزیز ہے، یا کوئی دوست ہے، یا کوئی بھی ہو، کسی بھی قبر پہ جا کے آپ نے ہی جو یہ صورت آپ کو نظر آ رہی ہے، ایک چھوٹا سا وظیفہ ہے، یہ آپ نے پڑھنا ہے۔ آپ یہ دیکھ لیں، غور سے دیکھ لیں وظیفے کو، یہ چھوٹا سا وظیفہ ہے، یہ آپ نے پڑھنا ہے، لیکن اس کا طریقہ جان لیجیے کہ اس کا پہلے عامل بننا پڑتا ہے۔ عامل، پہلے اس کا عامل بننا پڑتا ہے۔ اب عامل کیسے بنیں گے؟ یہ عمل وہ شخص کرے جو جس کا دل مضبوط ہو اور جس کا دماغ مضبوط ہو، اعصاب مضبوط ہو اور ارادہ بھی مضبوط ہو۔ ایسا نہ ہو کہ بیچ میں لٹک جاؤ۔ 40 دن کا یہ وظیفہ ہے، آپ نے کرنا ہے۔ یہ قبرستان میں جا کے کرنا ہے، 1 بجے کے بعد قبرستان میں جا کے کرنا ہے۔ کرنے کا طریقہ کیا ہے کہ آپ نے پہلے گھر سے جب آپ نکلیں تو آپ نے 21 بار درود شریف پڑھنا ہے، درود شریف 21 بار پڑھنا ہے، اور راستے میں کوئی بھی ملے بات ہرگز نہیں کرنی۔ آپ سیدھا اپنے مقام پہ پہنچ جائیں، وہاں بیٹھ کے یہی صورت آپ نے پڑھنی ہے، اور کم و بیش یہ صورت آپ نے 700 بار پڑھنی ہے، 700 بار، اول آخر درود شریف۔
آیت الکرسی پہلے پڑھیں، آیت الکرسی پڑھ کے اپنا آثار بنا لیں، آثار بنا کے اس میں بیٹھ جائیں، بیٹھ کے آپ نے یہ پڑھنا ہے، 40 دن پڑھنا ہے۔ 40 دن کے بعد آپ اس کے عامل بن جائیں گے۔ پھر آپ کسی بھی قبر پہ جا کے آپ نے اول آخر درود شریف، سورہ فاتحہ پڑھ کے، اور یہ صرف 14 بار پڑھیں، 14 بار پڑھ کے وہ آپ سے ہم کلام ہو سکتے ہیں۔ جس بھی قبر پہ آپ نے جانا ہے اس کا نام لیں، نام لے کے پکاریں، ہاں جی میں نے آپ سے بات کرنی ہے، تو آپ کو باقاعدہ آواز آئے گی کہ جی ہاں جی پہلے سلام کریں۔ اور اس سے پہلے جب بھی آپ قبرستان جائیں آپ نے سورہ فاتحہ، سورہ اخلاص، ایک بار سورہ فاتحہ، 3 بار سورہ اخلاص، یہ پڑھ کر تمام قبر والوں کو بخشش کر دینا ہے، ان کے لیے دعا کرنی ہے۔ تو یہ ضرور ہر بار کرنا ہے، ہر بار یہی کرنا ہے کہ آپ کو وہاں پہ خیر ہو، آپ کی خیر رہے وہاں پہ، تو دل مضبوط ہو، اور 40 دن آپ گزار لیں، اس کے عامل بن جائیں۔ کچھ بھی پوچھنا ہو روح سے آپ پوچھ سکتے ہیں، اجازت ہے، کھلی اجازت ہے، میری طرف اس سے اجازت ہے۔ اس میں پرہیز یہ ہے کہ آپ نے گوشت نہیں کھانا، 40 دن گوشت نہیں کھانا، اور کسی سے جھگڑا نہیں کرنا، کسی سے جھگڑا نہیں کرنا، گالی گلوچ نہیں کرنی، زیادہ تر آپ نے باوضو ہی رہنا ہے، نماز 5 وقت کی پڑھنی ہے۔ یہ میں آپ کو عامل بنا رہا ہوں کہ عامل کس طرح بنتے ہیں۔ 40 دن کے بعد آپ اس کے عامل بن جائیں گے، تو پھر خدا را کسی اور کو یہ اس طرح نہ بتائیے گا جب تک آپ کو خود مشاہدہ نہ کر لیں، کہ جب آپ خود مشاہدہ کر لیں گے ہم کلام ہو جائیں گے، بات چیت ہو جائے گی آپ کی، پھر آپ یہ کسی کو اجازت دے سکتے ہیں۔ پر میری طرف سے سب کو عام اجازت ہے کہ آپ یہ کریں، اور اس میں اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت فرمائے۔ ملتے ہیں اگلے پروگرام میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔